پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور شاداب سکندر جو آزاد امیدوار ہے یہاں سے، ان تینوں کا کمپٹیشن ہے کہ آزاد کشمیر میں سب سے کم ووٹ اگر مسلم لیگ نون کہیں سے لے گی تو وہ کھریٹے کا حلقہ ہوگا. مسلم لیگ کی بدنامی کا جو باعث بنے گا وہ حلقہ نمبر 6 کھوئرٹا ہوگا. قربانی کا بکرا بنایا ہے راجہ نثار احمد خان نے اپنے بیٹے کو. راجہ عقیل صاحب روحانی طور پر ہر لحاظ سے وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ شاداب سکندر کی سپورٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کڑوا سچ عاقب عابد کے ساتھ، اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ جو کہ قومی سطح کی اور بین الاقوامی سطح کی شخصیات کے بھی انٹرویو کنڈکٹ کر چکے ہیں. راجہ نثار صاحب کے ساتھ کافی عرصہ سے منسلک رہے اور سیاست میں جوڑ توڑ میں یہ بادشاہ کے طور پہ مانے جاتے ہیں. آج ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. میں کافی عرصہ سے چاہ رہا تھا کہ ان کا انٹرویو کنڈکٹ کیا جائے، لیکن ان کی اپنی مصروفیت کی وجہ سے انٹرویو ڈیلے ہوتا رہا، اور آج انہوں نے ہم پہ مہربانی اور شفقت بخشی ہے. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریاض صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا فضل و کرم ہے جی، بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ جی میں بھی خیریت سے ہوں. ریاض صاحب کیا دیکھ رہے ہیں، حالات کس طرح کے ہیں، سیاسی ماحول کیسا ہے اس وقت؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا انٹرویو کا، اور بالخصوص النور نیوز کا، نیوز چینل کا. آج کل سیاست جو ہے سچی پہلی تو یہ ہے کہ بہت برا رخ اختیار کر گئی ہے. سیاست پہلے والی نہیں رہی ہے، کیونکہ آزاد کشمیر میں پاکستان کی جو پارٹیاں ہیں، تحریک انصاف ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، ان کی انٹرپشن سے کافی ماحول خراب ہو گیا ہے. آزاد کشمیر میں بیسیکلی جو مقامی پارٹیاں ہیں ان کو پذیرائی ملنا چاہیے تھے، لیکن سم ہاؤ چونکہ ہمارا جو خطہ ہے بڑا حساس اور سینسیٹیو خطہ ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا بہت، جیسا پچھلے دنوں علی امین گنڈا پور نے فضول قسم کا بیان دیا، پھر اس کا ری ایکشن ہوا، پھر وہ اس پر پتھراؤ بھی ہوا، فائرنگ بھی ہوئی. تو اس طرح ماحول تو بڑا کافی خراب نظر آ رہا ہے. تو اگر میں چونکہ اگر اجتماعی طور پر بات نہ کروں تو انفرادی طور پر حلقے کی اگر میں بات کروں تو حلقے میں ماحول ہمارا اس وقت تک کوئی اتنا خراب نہیں ہوا ہے. ریاض صاحب آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہماری اس حلقے کی جو سیاست ہے اس میں بھی گالم گلوچ کا جو کلچر ہے وہ کچھ زیادہ فروغ نہیں پا رہا. جو راجہ نثار خان کے بیٹے کی سیاست کے حوالے سے بات ہے، پہلی چیز تو ہے کہ کسی بھی درخت کی ٹہنیوں کو دیکھنے سے پہلے اس کا جو بنیادی جو ہے وہ کہتے ہیں اس کو بنیاد کو دیکھنا پڑتا ہے، جڑ. راجہ نثار خان بذات خود بے شمار کارکنوں کی تذلیل کرتا رہا ہے، بے عزتی کرتا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ان کی مکمل طور پر چھٹی ہو گئی ہے. ان کا بیٹا بھی انہی پر گیا ہے. اس نے پچھلے دنوں بنڈلی میں ایک تقریب میں یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جو لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے ہیں وہ بنڈلی کا گند تھا، جو گند صاف ہو گیا. اب غور کریں کہ جس پارلیمانی لیڈر کی جو اسمبلی کا الیکشن لڑ رہا ہو اس کی مینٹیلٹی یہ ہو. مثلا وہ مجھے کہہ رہا تھا نا، وہ راجہ محمود خان، چیئرمین راجہ محمود خان کو کہہ رہا تھا، اگر مجھے کہے تو وہ میں اس کو برا نہیں مناتا ہوں، اس لیے کہ میں پچھلے 35 سال سے راجہ نثار کے خلاف رہا ہوں. لیکن راجہ محمود خان وہ آدمی ہے جو اس کی سپورٹ بھی کرتے رہے اور مالی طور پر بھی 10 لاکھ 20 لاکھ، اور اسی طرح بے شمار. مثلا وہ واجد لڑکا ہے، راجہ اعجاز سلیم ہے، اسی طرح کے بے شمار ایسے لوگ ہیں. راجہ رزاق، چیئرمین راجہ رزاق صاحب ہیں. تو اسی طرح بے شمار ایسے کارکن، ایسے ایکٹیوسٹ جو ان کو چھوڑ چکے ہیں، تو ان کو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گندگی تھی، تو گندگی سے ہمارا بنڈلی جو ہے وہ صاف ہو گیا ہے. یہ زیادتی ہے، انہیں ایسا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا. میں اس کے متبادل ان کو اگر کوئی لفظ کہوں تو مجھ میں اور ان میں فرق نہیں رہے گا، اس لیے میں نہیں کچھ کہنا چاہتا. لیکن لوگ، بنڈلی کے لوگ جو ہیں، یہ اس کی تقریر کے بعد کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ
جوک در جوک جو ہے وہ شاداب سکندر کی سپورٹ کر رہے ہیں. شاداب سکندر جو ہے وہ اس وقت رائزنگ سٹار بن چکا ہے. وہ پہلے بھی تھا لیکن اس کے اس رویے کی وجہ سے لوگ جو ہیں جوک در جوک انہیں چھوڑ رہے ہیں اور شاداب سکندر کی طرف جا رہے ہیں. ریاض صاحب، مسلم لیگ نون کو اس حالت سے موجودہ جو یہ حالت ہے اس میں لانے کا جو کریڈٹ ہے، جو سیر ہے، یہ کس کے سر سجدہ ہے؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون پاکستان کی اس وقت بھی سب سے بڑی جماعت ہے. تحریک انصاف کے بعد چونکہ وہ بڑی جماعت ہے اور آئندہ بھی اس کا مستقبل ہے. لیکن ہمارے حلقے میں مسلم لیگ کو درگور کرنے والا، اس کو ضائع کرنے والا، اس کو مصیبت میں ڈالنے والا اور بدنامی کا باعث بننے والا بذات خود راجہ نثار احمد خان ہے. ان کا بیٹا تو بیچارہ وہ تو قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے نا. وہ رائے صاحب نے جب حالات دیکھے، لوگوں کے تیور دیکھے، تو وہ انہوں نے فوری طور پر قرارہ کشی اختیار کر لی. وہ دستبردار ہو گئے، جی میں آج کے بعد الیکشن نہیں لڑوں گا. لیکن انہوں نے قربانی کا بکرا بنایا راجہ نثار احمد خان نے اپنے بیٹے کو. وگرنہ سچی بات ہے کہ اگر صحیح ٹکٹ کا کوئی حقدار تھا تو وہ شاداب سکندر تھا، یا اگر ورس سے ورس سینیریو میں راجہ عقیل تھا. لیکن راجہ عقیل صاحب نے تو اپنا احتجاج کے طور پہ انہوں نے استعفیٰ بھی جمع کروایا کہ میں کوئی جو رزلٹ ہیں ان کو قبول نہیں کر سکتا جو حالات میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ بھی اس میں بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں آپ. جی بالکل، راجہ عقیل صاحب نے احتجاج کے طور پر بالکل انہوں نے استعفیٰ پیش کر دیا تھا، صدارت سے بھی اور کے ڈی اے کے چیئرمین سے بھی. لیکن کے ڈی اے کی چیئرمین شپ کا استعفیٰ انہوں نے قبول کر لیا، لیکن جماعت کی صدارت کا انہوں نے قبول نہیں کیا ہے. تو راجہ عقیل صاحب پھر ان کے ساتھ ہیں. لیکن راجہ عقیل صاحب روحانی طور پر ہر لحاظ سے وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ شاداب سکندر کی سپورٹ کر رہے ہیں اندرون خانہ. لیکن چونکہ یہ ریاض صاحب، یہ آپ اس انٹرویو میں کہہ رہے ہیں یہ تو ان کے لیے کوئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی. نہیں، ان کی مصیبت انہیں نہیں پڑے گی، اس لیے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں. انہوں نے مجھے نہیں کہا ہوا ہے، لیکن ان کے کرائم دکھا رہے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ دکھا رہی ہے کہ وہ ہمارے سپورٹر ہیں اور انشاءاللہ وہ سپورٹر رہیں گے. اسی میں ان کی سروائیول ہے. لیکن وہ چونکہ اپنا صدارت جو ان کے ساتھ وہ پوچھڑ لگا ہوا ہے اس کو وہ بچانے کے لیے وہ ان کے ساتھ ہیں. ادروائز وہ بالکل نہ راجہ نثار خان کے بیٹے کو پسند کرتے ہیں، نہ ان کی سپورٹ کرنے کے حق میں ہیں. تاہم یہ ہے کہ وہ روحانی طور پر ہمارے ساتھ ہیں. مجھے 100% یقین ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں. ریاض صاحب، آپ کی بڑی دور اندیش نظر ہے، سیاسی حوالے سے بھی ظاہر سی بات ہے، تجربات اور مشاہدات سے عام لوگوں کو بھی کچھ بتانا چاہتے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ کون سی جماعت کی جو حالت ہے وہ بہتر ہے یا بہتر پوزیشن میں ہے اس وقت؟ دیکھیں، اس وقت جو پوزیشن ہے وہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور شاداب سکندر جو آزاد امیدوار ہے یہاں سے، ان تینوں کا کمپٹیشن ہے. ایک موقع پر تو بالکل شاداب سکندر کا ایک پارٹی سے مقابلہ بنتا ہے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ چوتھے نمبر پر ہے. بلکہ میں اگر یہ بات کہوں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا، کوئی بری بات نہیں ہوگی کہ آزاد کشمیر میں سب سے کم ووٹ اگر مسلم لیگ نون کہیں سے لے گی تو وہ کھریٹے کا حلقہ ہوگا. یہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں صاحب، یہ تو ایک بریکنگ نیوز ہے. یہ بریکنگ نیوز بالکل 100% بریکنگ نیوز ہے کہ پورے آزاد کشمیر میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر سب سے کم ووٹ مسلم لیگ نون کو پڑیں گے، مسلم لیگ کی بدنامی کا جو باعث بنے گا وہ حلقہ نمبر 6 کھوئی ہوگا اور ان کا امیدوار ایاز نثار ہوگا. آنے والے وقت میں اس جماعت کو جو ایک بڑا نام تھی نون لیگ، اس کو بچایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل بالکل. آج بھی اگر وہ یقین جانیں کہ یہ ہاں کھریٹے کی میں بات کروں گا، وہ مجموعی طور پر آپ کہہ رہے ہیں یا کھریٹے کی بات کر رہے ہیں؟ کھریٹے کی بات اگر کرتے ہیں تو میں آج بھی میں لکھ کر دے سکتا ہوں اور یہ میرے لفظ ریکارڈ پر رہنے چاہیے کہ اگر شاداب سکندر کو آج بھی ٹکٹ ٹرانسفر کر دیا جائے، شاداب سکندر کے نام کر دیا جائے،
میں خدائے قسم کر کے کہتا ہوں کہ یہ سیٹ جو ہے یہ باعزت طور پر مسلم لیگ نون جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہے. یہ بالکل کنفرم بات ہے. آج جو پذیرائی اس وقت ایک آزاد امیدوار کے طور پر شاداب سکندر ایڈوکیٹ کو ملی ہوئی ہے وہ کوئی آزاد امیدوار سوچ ہی نہیں سکتا ہے. پھر کھریٹے کے سینیریو میں آپ اگر غور سے دیکھیں تو اگر اس کو ٹکٹ ٹرانسفر کر دیا جائے تو آج میں لکھ کر 12 بجے اعلان ہو سکتا ہے کہ کھریٹا سے پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر جیت گئی. رہ صاحب آخر میں لوگوں کو کیا پیغام دیں گے جو دیکھ رہے ہیں ناظرین کس حوالے سے؟ سیاسی حوالے سے. جی بالکل. میں بالخصوص جو تحریک انصاف یا پیپلز پارٹی والے اور مسلم لیگ نون والے آزاد امیدوار ان کو تو پہلے میں یہ کہوں گا کہ بھائی اس ماحول کو پرامن رکھنا ہے. جی یہاں کسی قسم کا لڑائی جھگڑا دنگا فساد نہیں ہونا چاہیے. یہ صرف 25 تاریخ کی بات ہے. 25 تاریخ کے بعد حالات پھر نارمل ہو جائیں گے. فیس بک پر بعض بچے جعلی آئی ڈی پر میں نے آج تک کسی کو جواب نہیں دیا. مجھے پتہ بھی ہے کہ جعلی آئی ڈی کون لوگ استعمال کر رہے ہیں, مجھے یہ بھی پتہ ہے, لیکن میں نے جواب نہیں دیا ہے اس لیے کہ میں ان کو اہمیت نہیں دے رہا. اپنی جہاں جہاں مرضی ہے جس جس کو پسند کرتے ہیں جو آپ کی چوائس ہے آپ ووٹ دیں. تو بس یہی ہے. میں اسی پر بہت شکریہ ایسا وقت دینے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر جرنلسٹ راجہ فریاد احمد خان صاحب. تو آج کے پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت اس توقع اور امید کے ساتھ کہ آپ اپنی قیمتی آراء کے بارے میں ضرور آگاہ کریں گے. اللہ حافظ.